الدرس الحادي والعشرون 21واں سبق مدرستی میرا اسکول. جیسے مائی اسکول ایک مضمون ہے، اسی طرح یہ عربی میں ایک مضمون ہے. هذه مدرستی، یہ میرا اسکول ہے. ہی وہ، قریبۃ قریب ہے، من المسجد مسجد سے. ہی مدرسۃ کبیرۃ، ایک بڑا اسکول ہے. لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 3 دروازے ہیں. ابوابها، اس کے دروازے. مفتوحۃ الآن، اس وقت کھلے ہوئے ہیں. فی المدرستی، سکول میں. فصول کثیرۃ، بہت سی کلاسیں ہیں. ھذا فصلنا، یہ ہماری کلاس ہے. وہ فصل واسع، اور یہ کھلی کلاس ہے. فیہ نافذتان کبیرتان، اس میں 2 بڑی کھڑکیاں ہیں. وفیہ، اس میں. مکاتب و کراسی، اس میں میز ہیں اور کرسیاں ہیں. مکتبن کی جمع، کراسی کرسیون کی جمع. وفیہ سبورۃ کبیرۃ، اور اس میں ایک بہت بڑا تختہ ہے، ایک بڑا تختہ سیاہ ہے. ھذا مکتب المدرس، یہ استاذ کا آفس ہے. وذاک کرسیہ، اور وہ جو ہے اس کی کرسی ہے. وتلک مکاتب الطلاب و کراسیہم، یہ طالب علموں کے میز ہیں، ڈیسک ہیں. اور وکراسیہم، ان کی کرسیاں ہیں. مکتب المدرس کبیر، استاذ کا میز، ڈیسک. کبیر، بڑا ہے. ومکاتب الطلاب صغیرۃ، اور طلباء کے ڈیسک صغیرۃ، چھوٹے ہیں. فی فصلنا، ہماری کلاس میں. 10 طلاب، 10 طالب علم ہیں. وہم، اور وہ. من بلاد مختلفۃ، مختلف ممالک سے ہیں. ھذا محمد، یہ محمد ہے. وہو من الیابان، اور وہ جو ہے جاپان سے ہے. وھذا خالد، یہ خالد ہے. وہو من الصین، اور وہ چین سے ہے. وھذا احمد، یہ احمد ہے. وہو من الہند، اور یہ ہند سے ہے. وھذا ابراہیم، یہ ابراہیم ہے. وہو من غانا، وہ گھانا سے ہے. گھانا ملک کا نام ہے. وھذا اسماعیل، اور یہ اسماعیل ہے. وہو من نائجیریا، یہ نائجیریا سے ہے. وھذا یوسف، یہ یوسف ہے. وہ من انکلترا، یہ انگلستان سے ہے. وھذا بیرم، اور یہ بیرم ہے. وہ من ترکیہ، یہ ترکی سے ہے. وھذا عمار، یہ عمار ہے. وہ من ملیزیا، اور یہ ملیشیا سے ہے. وھذا علی، یہ علی ہے. وہ من امریکہ، یہ امریکہ سے ہے. وھذا ابو بکر، اور یہ ابو بکر ہے. وہ من یونان، یہ یونان سے ہے. ہم، وہ. من بلاد مختلفۃ، وہ مختلف ممالک سے ہیں. یعنی جتنے پیچھے ذکر گزرا ہے سب مختلف ممالک سے ہیں. وَلُغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں. وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، اور ان کے رنگ بھی مختلف ہیں. وَلَكِنَّهُمْ، لیکن. دِينُهُمْ وَاحِدٌ، ان سب کا دین ایک ہے. اور ربهم واحد، اور ان کا رب بھی ایک ہے. ونبیہم واحد، ان کا نبی بھی ایک ہے. وقبلتہم واحدۃ، اور ان کا قبلہ بھی ایک ہے. ہم مسلمون، وہ مسلمان ہیں. والمسلمون اخوۃ، اور مسلمان بھائی بھائی ہیں. ھذا مدرسنا، یہ ہمارے استاذ ہیں. اسمہ الشیخ بلال، ان کا نام شیخ بلال ہے. وہو من المدینہ، اور یہ مدینہ سے ہیں. وہ رجل صالح، اور یہ نیک آدمی ہیں. نحن نحبہ کثیرا، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں.
तमारीन एक्सरसाइजेस। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, जवाब दीजिए आने वाले सवालों का। पहला सवाल है ऐन हाज़िहिल मदरसतु, कहाँ है ये मदरसा, ये स्कूल कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने जवाब था हिया करीबतुम मिनल मस्जिद। पहला जवाब, हिया वो करीबतुन करीब है मिनल मस्जिद, मस्जिद से। कम बाबन लहा, उसके कितने दरवाजे हैं। लहा सलासतु अबवाबिन, ये इसका जवाब यहाँ रहा, उसके 3 दरवाजे हैं। अमुगलकतुन अबवाबुहा अल-आन अम मफ्तूहतुन, क्या उसके दरवाजे अल-आन अब मुगलकतुन बंद हैं, अम या मफ्तूहतुन खुले हैं। तो वहाँ था कि अबवाबुहा मफ्तूहतुन अल-आन, कि उसके दरवाजे अब इस वक्त खुले हुए हैं। कम नाफियतन फी हादल फस, इस क्लास में कितनी खिड़कियां हैं। तो वहाँ था फी फी हादल फसल नाफिदतानी, फी ही नाफिदतानी कबीरतानी, उसमें 2 बड़ी खिड़कियां हैं। कम तालिबन फी हादल फसल, कितने तालिब इल्म हैं इस क्लास में। था कि इस क्लास में फी फसलिना 10 तुल्लाबिन, 10 तालिब इल्म हैं। अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिद, क्या ये सब के सब एक ही शहर से, एक सी मुल्क से हैं। नहीं, तो जवाब था ला वहुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, नहीं वो मुख्तलिफ ममालिक से हैं। मिन आइन अबू बकर, अबू बकर कहाँ से है। तो था अबू बकर वहाजा अहमद व खालिद मोहम्मद, अबू बकर यूनान से। यूनान से है। वहाजा अबू बकर मिनल यूनान, वहाजा अबू बकर हुआ मिनल यूनान, अबू बकर जो है यूनान से है। मिन आइन अहमदू, अहमद का ताल्लुक कहाँ से है। तो था वहाँ पे कि अहमदू, हादा अहमदू वहुवा मिनल हिंद, जो अहमद है उसका ताल्लुक जो है हिंदुस्तान से है। मिन ऐन यूसुफ, यूसुफ का ताल्लुक जो है वो कहाँ से है। तो वहाजा यूसुफु वहुवा मिन इनकलतरा, वो उसका ताल्लुक कहाँ से, इंग्लैंड से है। ठीक है, और मिन ऐन मुहम्मदुन, मुहम्मद कहाँ से है। तो जवाब है कि किधर गया, जापान से। हाजा मोहम्मद वह मिनल याबान, ये मोहम्मद है और ये जापान से है। जी। मन मुदर्रिसुहुम, उनके उस्ताज कौन है। उस्ताजुहु यानी कि मुदर्रिसुहुम, उनके उस्ताज इस्मुहु अशेखु बिलालुन, शेख बिलाल हैं। ठीक है, और उसके बाद था सवाल, इधर गया ये जी, मिन आइना हुआ, वो कहाँ से है। हुआ मिनल मदीनती व हुआ रजुल सालिहुन, वो मदीना से हैं और वो एक नेक शख्स हैं। तो अब ये दूसरी तमरीन एक्सरसाइज, कहता है ज़ा हादिहिल अलामा, कहता है ये अलामत रखिए अमामिल अमामल सॉरी अमामल जुमल सहीहती, सही जुमलों के सामने, वहाज़िहिल अलामा, और ये अलामत जो है लगाइए क्रॉस की, अमामल जुमल लती लैसत सहीहतुन, उन जुमलों के सामने लैसत नहीं है वो सहीहतन, जो सही नहीं है, लैसत सहीहतन। मदरसती करीबतुम मिनल मतार, तो उसने कहा था मेरा मदरसा जो है वो करीब है मस्जिद से। तो यहाँ मतार आ गया, स्टेशन, हवाई अड्डा, तो वहाँ से वो दोस्त नहीं है, गलत है, क्रॉस लगेगा। लहा सलस्तु अबवाब,
ابوابن لہا سلاست ابوابن، اس کے 3 دروازے ہیں، تو یہ درست ہے، اس نے کہا تھا اس کے 3 دروازے ہیں۔ ابوابها مغلقۃ الآن، یہ بھی غلط ہے، وہاں تھا ابوابها مفتوحۃ الآن۔ مکاتب الطلاب کبیرۃ، جو ڈیسک ہیں طلاب کے وہ بڑے ہیں، نہیں کثیرۃ تھا، کبیرۃ نہیں تھا، تو یہاں ہم کراس لگائیں گے جی۔ اس کے بعد ہے مکتب المدرس کبیر، جی بالکل ٹک لگا دیں گے۔ وفی فصلنا 10 طلاب، بالکل ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا ہماری کلاس میں 10 طالب علم ہیں۔ عمار، عمار جو ہے من اليونان، یونان سے ہے، تو میرا خیال ہے یہاں پہ کیا تھا کہ عمار کہاں سے ہے، ہاں وہ ملیشیا سے تھا، تو یہ غلط جملہ ہے۔ بیرم من ترکیہ، جی بالکل ٹھیک ہے، بیرم ترکیہ سے ہے۔ یوسف من ملیزیا، نہیں غلط ہے۔ مدرسنا من المدینہ، ہمارے استاد جو ہیں وہ مدینہ سے ہیں، بالکل ٹھیک جملہ ہے، اس کے سامنے میں ٹک لگ جائے گا۔ اذکر البلاد الواردہ فی الدرس من آسیہ و افریقہ و اوروبا، کہ ایشیا سے آپ ذکر کریے ان ممالک کا جو کہ ہیں جو آئے ہیں اس سبق میں، جن کا تعلق ایشیا سے ہے، آسیہ ایشیا، و افریقہ افریقہ سے، وہ اوروبا اور یورپ سے۔ تو ایشیائی ممالک جو ہیں اس میں ہند جو ہے وہ شامل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چین وہ شامل ہے، نائجیریا افریقی ملک ہے، انگلینڈ انگلترا جو ہے یورپین کنٹری ہے، ترکیہ یہ بھی یورپین ہے، ملیشیا یہ افریقہ سے ہے غالباً، یہ بھی امریکہ جو ہے یہ بھی یورپین کنٹری سے ہے، اور کون سا صوبہ ہے افریقہ، تو یونان یہ بھی یورپین کنٹری سے ہے، تو یہ مختلف ممالک تھے، تو ان کا تعلق فلاں ان شہروں اور علاقوں سے تھا۔ تو الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، المکتب جمع ہے اس کی مکاتب، میز، میز کی جمع مکاتب، یعنی کہ مکتب کی جگہ مکاتب، ڈیسک وغیرہ کو کہہ دیتے ہیں، جس پہ خاص طور پہ کتابیں رکھ کے پڑھا جاتا ہے اس کو مکتب کہتے ہیں، جس پہ بیٹھا جاتا ہے اس کو مقعد کہتے ہیں۔ الکرسی، کرسی جمع کراسی، اللون جمع الوان رنگ، قبلہ جو ہے قبلہ کہتے ہیں۔ ذاک ذالک، اس نے کہا کہ ذاک اور ذالک دونوں برابر ہیں، ولیکن اور لیکن۔ اب مختصر سی بات یہ ہے کہ اس سبق میں پیچھے استعمال ہونے والے تقریباً سب ہی اسباق کو جو ہے وہ دہرایا گیا ہے دوبارہ سے۔ حاضی اس میں اشارہ استعمال ہوا، پھر اس کے بعد ہی ضمیر استعمال ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا خبر بنے آپس میں۔ سلاست و ابوابن، یہاں مرکب عددی کی بات آ گئی، جب ہم نے پیچھے پڑھا تھا 3 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ جو معدود ہوتا ہے وہ عدد کے الٹ آتا ہے، مجرور آتا ہے، جمع آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ جو جمع مکسر ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس کی جو صفت ہے یا خبر ہے وہ واحد مؤنث کی صورت میں لائی جا سکتی ہے، جیسے ابوابها مفتوحۃ الآن، فی المدرسہ فصول کثیرۃ، فصول جمع مکسر ہے اور یہ کثیرۃ واحد ہے، کیونکہ فصول جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے اس کی جو ہے وہ صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے۔ ھذا فصلنا، ھذا اس میں اشارہ مذکر کے لیے، وہوا اور ہوا واحد مذکر غائب کے لیے ضمیر،
فیہ نافذتان کبیرتان، اس میں دو بڑی کھڑکیاں ہیں۔ اب یہاں پہ قابل غور بات جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ واحد اور تثنیہ کا لفظ استعمال ہوا۔ تو پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا 3 سے لے کے 10 تک کہ گنتی جو ہے وہ کیسے آتی ہے۔ ایک تو کہا تھا گنتی جو ہے 1 2 3 جو ہے، یعنی کہ 3 سے 10 تک یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں معدود کی طرف، اور معدود ہمیشہ جمع ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، اور اس کے بعد الٹ ہوتا ہے اپنے عدد کے۔ 3 چیزیں یعنی کہ ہم نے خاص طور پہ دیکھی تھی۔ اب یہاں پہ جب 1 2 استعمال کرتے ہیں تو 1 اور 2، یہ اس کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ یا تو سیدھا سیدھا ایک واحد ایک لفظ بولا جائے گا، جب لفظ ایک بول دیا گیا، جیسے کرسی یون، کرسی لفظ بولا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ چیز ایک ہی ہے۔ چاہیں تو اس کے ساتھ واحد کرسی یون واحد لگا دیں، ایک کرسی۔ تو 1 اور 2 یہ بطور موصوف صفت استعمال ہوتے ہیں۔ موصوف صفت سے مراد کیا؟ کہ کرسی کرسی واحد جو ایک ہے۔ اگر ایک اس طرح استعمال کرنا چاہیں اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ اس واحد کی تثنیہ بنا لیں، تو جو تثنیہ ہوگی اس میں ہی دونوں معنی شامل ہو جائیں گے۔ نافذتانی 2 کرسی ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں نافذتانی اسنتانی 2 کرسی۔ اسنتان کا مطلب بھی وہی ہے، نافذتان کا مطلب بھی وہی۔ نافذہ میں یعنی کہ 2، اسنتان کا مطلب تو 2 اسنتان دے گا صرف، نافذتان میں 2 کا مطلب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھڑکی بھی اس معنی میں شامل ہے۔ تو اب جمع مکسر کے بعد اگلی جو صورت ہے اسے بھی یہ جمع مکسر کی ہی قسم کی ایک قسم ہے۔ یعنی کہ جمع مکسر میں بنیادی طور پر 3 اقسام آتی ہیں۔ ایک جمع مکسر وہ جو 10 سے کم کے لیے استعمال ہوں، 10 3 سے لے کے 10 تک وہ جمع، اس کو جمع کہتے ہیں جمع قلت۔ ایک جو ہے اس کی جو معنی ہے وہ 10 سے اوپر یعنی کہ اس کی تعداد ہو، اس کو جمع کثرت کہتے ہیں۔ جمع قلت کا مطلب جس میں تھوڑے کا معنی پایا جاتا ہے، تھوڑے لوگ 10 سے کم، اور جمع کثرت جس میں زیادہ کا معنی پایا جائے۔ ایک جمع اور ہے جسے جمع منتہی الجموع کہتے ہیں، یہ سب سے آخری جمع ہوتی ہے۔ یعنی کہ جیسے ایک چیز کو آپ کسی ایک شکل میں بدلیں، پھر اگلی شکل میں بدلیں، پھر اگلی شکل میں بدلیں، ایک وقت آتا ہے اس کے بعد آخری شکل ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی شکل نہیں ہوتی۔ تو ایک جمع عربی میں ہے جس کو جمع منتہی الجموع کہتے ہیں، جس کا مطلب کہ جمع کی انتہا ہو گئی، منتہا جمع ہو گئی، جمع منتہی الجموع، یعنی کہ جمعوں کی انتہا، جہاں جمعوں کی آ کے انتہا ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں جمع منتہی الجموع۔ یعنی کہ عربی میں اس کے بعد پھر اس لفظ کی مزید جمع نہیں بن سکتی۔ جیسے ایک تو یہ ہے اسے جمع منتہی الجموع کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو حرف 5 حرفی کوئی اسم ہو، 4 حرفی اسم، 5 حرفی اسم، 4 یا 5 حرفی، جب بھی اس کی جمع بنے گی اس کی جمع جمع منتہی الجموع کے وزن پر بنے گی۔ اس کا معنی یہ کہ اس کی مزید جمع بھی نہیں بنے گی، اور اس سے کم لفظ کے ساتھ اس کی جمع بھی نہیں بنے گی۔ تو یہاں پہ ہے مکاتب اور کراسی۔ مکاتب مکتبن کی جمع ہے، تو کراسی کرسی کی جمع ہے۔ دیکھیں مکتب کے الفاظ گنے، میم کاف تا با، اس طرح کراسی جو ہے یہ جمع ہے کرسی کی، کرسی کے الفاظ گنے کاف راسین یا 4 الفاظ۔ تو ایسے ہی 4 الفاظ یا 5 الفاظ کی جمع جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہوتی ہے۔ اچھا، اس جمع کی کچھ خاصیت، ایک خاصیت تو یہ ہوگی کہ اس کے بعد کوئی جمع نہیں بنتی۔ ایک خاصیت اس کی مزید یہ ہے کہ اس کے آخر میں کبھی تنوین نہیں آتی۔
جمع منتہل جموں کی ایک خاصیت مزید یہ ہے کہ اس کے آخر میں کبھی دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آ سکتے، بلکہ اس پر ایک زبر یا ایک پیش، اس پہ زیر بھی نہیں آتی، کسرہ جسے کہتے ہیں وہ بھی اس پہ نہیں آتا۔ تو عمومی طور پر یہ جمع جو ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کے تیسرے لفظ، دو الفاظ کے بعد تیسری جگہ الف آتا ہے، جیسے مکاتب، کراسی، میم کاف اس کے بعد الف، پھر کاف را اس کے بعد الف۔ تو یہ جمع جو ہے عمومی طور پر اس کے تیسری جگہ پر الف ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد الف کے بعد عمومی طور پر دو لفظ ہوتے ہیں یا تین لفظ ہوتے ہیں الف کے بعد۔ اگر تین لفظ ہوں الف کے بعد تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ اس کے مختلف اوزان ہیں، لیکن اس کے لیے قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ تیسری جگہ پہ الف ہوتا ہے، الف کے بعد دو حرف ہوتے ہیں، دو نہیں تو تین حرف ہوتے ہیں۔ اس کے مختلف اوزان ہیں، جیسے مفاعل، مفاعیل، فوائل، فعائل۔ یہ اس کے چار پانچ مشہور اوزان میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو اس جمع کو غیر منصرف مانا جاتا ہے۔ غیر منصرف، غیر منصرف سے مراد یہ کہ اس پر تمام طرح کی حرکات نہیں آتی، خاص طور پہ دو زیریں، ایک زیر، ٹھیک ہے، یا دو زبر یا دو پیش، یہ اس پر کسی صورت میں نہیں آتی۔ یہ تھے جمع منتہل جموں کے متعلق۔ تو یہ بھی جمع مکسر کی آخری قسم ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مختلف جو ہے وہ قواعد تھے اس سبق میں استعمال ہوئے، تو یوں ہم یوں کہہ سکتے ہیں پچھلے اسباق میں استعمال ہونے والے جو قواعد تھے ان میں سے یہاں پر جو ہے ان کا استعمال کر کے ایک مضمون بنایا گیا۔ اس مضمون میں سارے قواعد کا تقریباً جو پیچھے ہم نے پڑھے تھے ان سب کا استعمال ہوا، امید ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اس جو سبق کو اگر سامنے رکھیں تو اس سبق کو سامنے رکھ کر جیسے مائی اسکول وغیرہ کا جو مضمون ہے عربی میں، تو اس طرح یہاں ایک طرح سے پورا مضمون جو ہے وہ مائی اسکول کے نام سے، مدرساتی کے نام سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اس میں سارا جو ہے وہ پیٹرن موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔